آپ نے شداد کا نام تو سنا ہوگا۔ شداد ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، اتنا مغرور تھا کہ اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی جاتا رہا اور وہ خود رب بن بیٹھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے نبی اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے نصیحت کی کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا اور اللہ نے جو طریقہ حکومت کرنے کا بتایا ہے اس طریقے کے مطابق حکومت کر، تو اللہ تعالیٰ تجھے مرنے کے بعد جنت عطا کرے گا اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ جنت کا نام سنا تو شداد نے کہا کہ مجھے جنت کی لالچ کیا دیتے ہو، میں اسی دنیا میں جنت بنا کر مزے اڑاؤں گا۔ اور پھر اس نے حکم دیا کہ ایک بہت ہی عالی شان عمدہ باغ بنایا جائے اور اس میں عمدہ پانی کی نہریں لگائیں جائیں، فوارے لگائے جائیں، طرح طرح کے پھول پودے لگائے جائیں اور رنگ رنگ کی چڑیاں اس میں رکھی جائیں، اچھے اچھے پھولوں کے پیڑ لگائے جائیں، خوبصورت باغ لگائے جائیں اور اس کے اندر محل بنائے جائیں اور خوبصورت نوکر چاکر لونڈیاں وغیرہ رکھی جائیں جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہیں۔ مطلب کہ آرام اور سکھ کے لیے جو بھی سکھ کے بارے میں جو بھی وہ سوچ سکتا تھا وہ تمام وہاں اس نے ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جنت تیار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، مگر بہت عرصہ محنت کرنے کے بعد ایک ایسا باغ بن کر ضرور تیار ہو گیا کہ اس زمانے میں اس جیسا کوئی دوسرا باغ نہ تھا۔ اب شداد کو خبر دی گئی، شداد اس جنت کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا، ہاٹ کے ساتھ جنت دیکھنے چلا اور بڑی خوشی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اپنی جنت کے پاس پہنچا تو بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ دروازے کے اندر قدم رکھا، ایک قدم اندر تھا اور دوسرا قدم باہر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کی جان نکال لی جائے، تو فرشتے نے فوراً اس کی جان نکال لی اور شداد کا ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر بے جان ہو گیا، اس کا پورا جسم آدھا ادھر اور آدھا ادھر بے جان پڑ گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ، اللہ کے نافرمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ علی النبی۔